السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی میں ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا تو اتنے میں ایک بچہ شام کو ہمارے پاس پڑھنے بھی آتا ہے، تو وہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور وہ اس وقت اے لیول کر رہا ہے۔ جب اس نے نماز شروع کی تو اس کی جو قرأت تھی ظہر کی نماز میں، ظاہر سی بات ہے سری نماز ہے تو اس میں قرأت دل میں کی جاتی ہے، صورتیں جو بھی پڑھی جاتی ہیں دل میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ اس کو نا تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ مطلب ساتھ والے کو سنائی دے رہی تھی، اتنا اونچی آواز سے نہیں تھا، لیکن ساتھ والے کو سنائی دے رہی تھی۔ تو میں نے اسے سنا، اس نے سورہ فاتحہ شروع کی، سورہ فاتحہ ختم کی، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اب امام صاحب جو ہیں وہ اسٹل اپنی جو ہے نا وہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی دوسری صورت پڑھ رہے ہوں گے، یا وہ جو ہے وہ ابھی اپنی قرأت وہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ بچہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ بچہ خاموشی سے کھڑا ہوا ہے۔ دوسری رکعت شروع ہوئی تو دوسری رکعت میں بھی اس نے اسی طرح کیا، سورہ اخلاص پڑھی اور خاموش ہوا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات پہلے بھی تھی، لیکن آج یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے بچے سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہیں۔ اور یہ صرف بات بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑے بھی ایسے ہیں جو سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ نماز کوئی بھی ہو، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، جب خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں، سری نمازیں ہیں، تو سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یا اس سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کتنا کسی بھی مسلمان کے لیے یاد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کافی ہے، سورہ اخلاص پڑھنا بھی کافی ہے، اور سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ سورہ اخلاص ایک صحابی تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بھئی تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر یہ وجہ ہو نا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ وجوہات نہیں ہیں، یا اس طرح کی اور دوسری وجوہات کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ والی وجوہات نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیوں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے بچے ہر نماز میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں ہوتی، یا یاد ہوتی ہے تو کبھی اس کی طرف ذہن نہیں گیا کہ نماز جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی کر لیں، آج قیام لمبا کر لیں، کیونکہ اللہ کو لمبا قیام پسند ہے۔ اب اس قیام کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑی لمبی صورت پڑھ لیں، کبھی سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا کوئی دوسری صورت پڑھ کے اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا ایک سے زیادہ صورتیں بھی تو پڑھی جا سکتی ہیں نماز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، ایک ہی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں صورتیں پڑھی ہیں، تو ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اسی طریقے سے کچھ اور صورتیں بھی پڑھنی ہیں، تو کچھ نہ کچھ حفظ کرنا تو ضروری ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو حفظ کی طرف لگاتے؟ کیوں نہیں قرآن کی طرف لگاتے؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ہم جو ہے نا، ہمارے بچوں کو گیمز کے نام سارے یاد ہیں، ہمارے بچوں کو پلیئرز کے نام سارے یاد ہیں، فلموں اور گانوں کے نام سارے یاد ہیں، صرف میرے بچے کو یہ نہیں پتہ کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کون کون سی صورتیں میں یاد کر سکتا ہوں۔ تو فارغ ٹائم میں ابھی چھٹیاں ہمارے پاس جو ہے نا وہ 3 مہینے کی گزری ہیں، لیکن ان چھٹیوں میں بھی ہم اپنے بچوں کو حفظ کے لیے نہیں جو ہے نا وہ لگا سکے، اور کچھ صورتیں ان کو نہیں یاد کروا سکے۔ دیکھیں، پورا قرآن حفظ کرنا ضروری نہیں، فرض نہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کا اتنا حصہ تو آتا ہو کہ بندہ اپنا قیام تو لمبا کر سکے، 2-4 جو ہے نا نوافل اس کو پڑھنے ہوں تو کم از کم اس میں 2-4 الگ الگ صورتیں پڑھ سکے، یا جو ہے نا لمبی قرأت کر سکے، جو قیام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم یاد کروائیں، اور خود یاد کروائیں۔ کوشش کریں، اگر آپ اچھا پڑھے ہوئے ہیں، ناظرہ اچھا پڑھے ہوئے ہیں، تو اپنے بچوں کو خود قرآن کریم حفظ کروائیں، والدہ خاص طور پر اگر خود نہیں پڑھی ہوئی تو خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری صورتیں اگر میں اپنے بچوں کو یاد کرواتا ہوں نا، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بچہ جب جب نماز پڑھے گا، جب جب نوافل پڑھے گا، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو وہ سارا ثواب مجھے بھی ملے گا، کیونکہ میں نے اس کو حفظ کروایا، میں نے اس کو صورتیں یاد کروائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر مجھے اچھے سے آتا ہے، میں نے ناظرہ اچھا پڑھا ہوا ہے، تو بصورت دیگر اس کو اچھے قاری صاحب سے حفظ کروائیں، اور جتنا ٹائم ملتا ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ، ہم پہلے بھی اس کو سپارہ پڑھنے بھیجتے تھے نا جب بچہ چھوٹا تھا،
تو قاعدہ پڑھتا تھا، پھر ناظرہ قرآن پڑھنے کی اس نے کوشش کی اور روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کے وہ ناظرہ پڑھتا تھا۔ تو کیوں نہیں ہم اپنی یہ روٹین بناتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پوری زندگی جس طریقے سے وہ ناظرہ پڑھتا تھا یا جس طریقے سے وہ قاعدہ پڑھا کرتا تھا، وہی آدھا گھنٹہ میں اس کا روزانہ قرآن کے ساتھ لگائے رکھوں، اور اس کو میں روزانہ کوئی آدھی صورت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، روزانہ جو ہے وہ 5-10 لائنیں وہ بچہ آہستہ آہستہ حفظ کرتا رہے۔ تو جہاں ایک بچہ پراپر مدرسے جا کر وہ 2 سال 3 سال میں حفظ کرتا ہے، تو میرا بچہ 6 سال میں کر لے گا، 7 سال میں کر لے گا، لیکن حفظ اس کا پورا ہو جائے گا اگر میں اس ترتیب سے اپنے بچے کو لگاؤں۔ اور پھر قرآن کریم جس کو زیادہ یاد ہوگا، فوائد کی تو اگر ہم بات کریں تو بہت بے شمار فائدے ہیں نا۔ ایک صرف فائدے والی حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جتنا قرآن زیادہ یاد ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب جائے گا، اس کا گھر اتنا ہی بلندی پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ تو جنت میں اگر اللہ کے پاس گھر چاہیے اور قریب چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ یاد کریں، حفظ کریں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ اور اسی طریقے سے روزانہ گھر کے اندر تھوڑی سی صورت، تھوڑی سی آیت اس کو جو ہے نا وہ یاد کروائیں۔ کم از کم ہر بچے کو آخری سپارہ جو اماں پارہ ہے، 30واں سپارہ ہے، وہ اس کو یاد ہونا چاہیے، اور باقی بھی آہستہ آہستہ صورتیں جو ہے نا وہ یاد کرنا شروع کرے، تاکہ ہمارا بچہ لمبے قیام بھی کرے اور وہ صورتیں سنائے اور ہر جگہ پہ تلاوت بھی کر سکے بیٹھ کے۔ اب ہمارے بچوں کو جب قرآن کریم ناظرہ بھی بڑے مشکل سے پڑھا ہوتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں، رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، باقی دنوں میں بھی قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اور اگر بچے نے حفظ کیا ہوا ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کو ٹائم دے رہا ہوگا، تو پھر اس کی ایک عادت ہو جائے گی، بڑے ہو کے بھی وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوگا۔ اب ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا کتنے بڑے لوگ ہیں ان کے والدین نے ان کو عادت ڈالی ہو کہ ان کی ٹیبل پہ قرآن پڑھا ہو اور وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوں، نہیں نہ پڑھتے۔ تو یہ عادت ہم نے بنانی ہے اپنے بچوں کی، اگر وہ نیکی کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بھی بنائیں، اور سورہ اخلاص کے بعد ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا اور بھی بہت بڑا قرآن ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے، نمازوں میں پڑھنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر عمل کے لیے بھی لانا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔